پہلے رمضان کو ہمارا جو ایکٹیو یوزر تھا وہ 1.2 ملین تھا۔ زاہد حسین چھیپا مزے کی چیز یہ ہے کہ ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا۔ میرے برابر میں میرا بیٹھا ہوا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا۔ اب وہ ماسی کہہ کے جب وہ اس کی وامٹ کو میری امی صاف کرتی تھی نا، میرا تو خون جل جاتا تھا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے یار۔ جب ابا گئے تو میں نے 2 دن بعد ابا پہ کچھ لکھا تو کسی ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا تھا، وہ میرا دل اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ 7.5 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور آج اس اپلیکیشن پہ کام کر لیا۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس میں موجود ہیں۔ یہ انجینئر مرزا صاحب کی کیا کنٹروورسی آئی؟ آن کیمرہ میں اس کے بارے میں کیا مزید بات کروں، وہ تو اب زبان زدے عام ہے۔ 1% ایسا بھی طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کی ہے تو اس لیے آپ جہنمی ہیں۔ اسلام 360 پر ہر مہینے ہم 58 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اسلام 360 اسرائیل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فاروق بڑا شو میں خوش آمدید۔ آج جو میرے مہمان ہیں ان کا نام سے پہلے ان کا کام پہنچ گیا لوگوں تک، اور وہ بھی اب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ خود انہوں نے ایک ایپ بنائی، میں نے اس کا تذکرہ سنا مختلف لوگوں سے، پھر میں نے اپنے گھر جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ میرے گھر میں بھی اس ایپ کے یوزر موجود ہیں۔ اسلام 360 اس کا نام ہے ایپ کا، اور 174 ممالک اس سے پلس آپ کر لیں، جہاں پہ 23 ملین سبسکرائبر یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ تقریباً یہ لوگ بنتے ہیں، تو اس کے یوزر ہیں جو ریگولر اسے یوز کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو قرآن پاک کا جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ تقریباً 29 پلس اس پہ موجود ہیں، 14 تفاسیر ہیں اور 10 سے زائد احادیث کی کتب ہیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے پیچھے کون ہیں جی؟ زاہد حسین چھیپا۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں زاہد حسین چھیپا موجود ہیں۔ آپ کراچی سے تشریف لائیں جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فاروق، آپ نے رونق بخشی۔ تو میں تو سیدھا ہی مجھے اپنا انٹرسٹ ہوا، میں نے آپ کی مختلف دیکھے تھے انٹرویوز اور آپ ادھر اپیرنس آپ کی ہوئی کہ یہ اسلام 360 یہ کیا سوچ کے آپ نے یہ بنائی، اور آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس وقت کنٹینٹ کے اعتبار سے یہ ورلڈ وائڈ پاکستان یہ سب سے بڑی ویب سائٹ، دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ چلے ماشاء اللہ، آپ نے پاکستان میں رہ کے پاکستان کا بھی نام روشن کیا، اسلام بھی۔ اور یہ بتائیں کہ خیال کہاں سے آیا کہ یہ اسلام اور اسلام 360 کا نام بھی ذرا ڈفرینٹ ہے؟ بالکل اچھا فاروق، دیکھیں پہلے بیسیکلی ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آیت اگر میں تلاش کرنا چاہوں تو وہ نیئر ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ہماری کہیں کسی سے ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں کچھ اپنی نالج کے لیے کچھ چیز ایز اے ریفرنس بک کے طور پہ قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے یعنی سال پہلے ایک آیت میں نے کہیں کسی ریفرنس میں سنی، کسی لیکچر میں سنی تھی، وہ تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا صرف اردو ترجمہ آتا تھا، میں ڈھونڈنے نکلا کہ یہ آیت کہاں موجود ہے تو مجھے ملتی ہی نہیں تھی اور مجھے کوئی بتا بھی نہیں پاتا تھا۔ لیکن اگر میں عربی پڑھتا تو یقینی طور پر بہت سارے حفاظ حضرات مجھے اس کے بارے میں بتا دیتے۔ تو میں نے سوچا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں قرآن مجید کے متعلق کوئی بھی موضوع اردو میں، انگلش میں یا اس کی ریلیونٹ زبان کے اندر ٹائپ کروں اور اس کی وہ آیات میرے سامنے آ جائے۔ تو اس وقت میں نے یہ سوچا، اور مجھے یاد ہے کہ نومبر 2007 کی بات ہے، میں عشاء کی ایک نماز پڑھ کے نکلا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ پہلے اس کو رومنائز اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لو۔ اچھا، یعنی جو میسج آپ کرتے ہیں نا، کہاں جا رہے ہو، کیسے ہو، یہ پورا قرآن مجید سب سے پہلے میں نے رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو گوگل آئی ایم دا اونلی پرسن ان دا ورلڈ الحمدللہ who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of پہلے رومن میں کوئی نہیں کبھی بھی کام نہیں ہوتا الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے کام کیا، تو وہ نومبر 2007 کے اندر 11 تک یعنی 4 سال کے اندر جب میں نے کچھ ایک اپلیکیشن تیار کر لی، لوگوں کو دکھاتا تھا تو کسی قسم کی کوئی پذیرائی، کوئی اپریسیشن نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے یار ٹائپ ہی تو کیا تم نے، میں کہتا تھا ہاں یار 1750 پیجز ٹائپ ہی تو کیے۔ لیکن اللہ غریق رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو کہ مجھے پہلی بار ٹی وی پہ 2011 میں لے کر آئے، جب اس اپلیکیشن کا نام سرچ قرآن تھا۔ تو ہم لے کر آئے، لوگوں کو دکھایا، اس وقت
عامر بھائی کا توتی بولا کرتا تھا, اور اس اپلیکیشن کے اس وقت ہی اتنے ڈاؤن لوڈ ہو گئے کہ گوگل نے رینکنگ 1 کے اوپر ہمیں اس کے اوپر پلیس کر دیا تھا. تو اس کا نام سرچ قرآن تھا اس وقت. سرچ قرآن صرف قرآن کی اپلیکیشن تھی, اور قرآن کی لمیٹڈ ٹرانسلیشن ایک ہی ٹرانسلیشن تھی. تو وہ بیسک سا کام تھا, وہ ہم نے ڈال دیا. جس اپلیکیشن کے اس وقت آپ نے بتایا 23 ملین پلس یوزرز ہیں, اس کا نام ہے اسٹام 360. یہ ہم نے لانچ کی تھی اگست 2015 میں. ٹھیک ہے. اور مزے کی چیز میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ 2015 اگست میں ہم نے اس کو لانچ کیا. 2022 اگست میں اس کے 10 ملین یوزر ہوئے تھے صرف اینڈرائڈ فون پر. ٹھیک ہے. 7 سال لگے ہمیں 10 ملین یوزر 10 ملین کرنے میں. اور کین یو بلیو اٹ کہ اگست 2022 سے لے کر آج ہمارے پاس, یعنی جو رمضان اب ہمارے پاس اسٹارٹ ہو گیا, مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, تو یہ مارچ 2023 کے اندر 24 کے اندر اس وقت ہمارے پاس جو اسلام 360 کے جسٹ 1 ایئر کے اندر جو یوزر آئے وہ آئے 12.6 ملین. یعنی 7 سال لگے صرف 10 ملین میں, اور اگلے 12 ملین کے لیے ہمیں تقریباً 1 سال کا انتظار کرنا پڑا. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ملین ان 6 منتھ. میں نے کہا جی انشاءاللہ. تو یہ ڈیلی کے جو لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, یوزر سے مراد یہ ہے کہ اس نے تو ایپ کر لی نا اب آپ نے پاس. جی بالکل ٹھیک. اب آپ اسے یوزر کہہ رہے ہیں. جی. اور آپ جو نئے لوگ آتے ہیں, پہلی مرتبہ آتے ہیں, اس کی بھی آپ کے پاس آتی ہوگی انسائٹ. تو کیا ہے, کتنے لوگ اسے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں, اس کو ہماری ٹرم کے اندر, میں ٹیکنیکل ٹرم کے اندر سمجھا دیتا ہوں. ایک تو شخص ہوتا ہے جس نے اس کو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس شخص نے, ہمارے پاس بھی بہت ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہے, پڑی ہیں موبائل میں. تو وہ ڈاؤن لوڈ ہمارے پاس 23 ملین یوزر, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور جو ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں جو یوزر, تو وہ ایکٹیو یوزر کہلاتے ہیں. ایکٹیو یوزر ہماری اپلیکیشن کے ڈیلی کے 550,000 ہیں یونیک یوزر. یعنی آپ دن میں بھلے 50 مرتبہ آئیں, وہ کاؤنٹ آپ کو ایک ہی کرے گا. تو ڈیلی کا ایکٹیو یوزر ہمارا جو آپ کے پاس وقت موجود ہے ہمارے پاس, وہ الحمدللہ 550,000 ہے. رمضان اسٹارٹ ہو گئے تو پہلے رمضان کو ہمارا جو ایکٹیو یوزر تھا وہ 1.2 ملین تھا. 12 لاکھ لوگ ایک دن میں. اور ایک اور مزے کی بات, ابھی تو رمضان اسٹارٹ ہوا ہے, اس کے اسٹیٹس تو میں آپ کے ساتھ اگلے مہینے شیئر کر سکوں گا. پچھلے رمضان یعنی 2023 میں جو رمضان گزرا, یہ جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی, تلاوت, ترجمہ, احادیث کی آڈیو, جو یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی پچھلے سال ہمارے 1 مہینے کے اندر رمضان کی, ان فائلز کی تعداد تھی 1,30,00,000 جسٹ ان 1 منتھ. 1,30,00,000 30 لاکھ الحمدللہ. یہ آڈیو یعنی آپ کی جو, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کی تو 25-26 کروڑ بنتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب آل اوور دا ورلڈ جتنے مسلمز ہیں. جی بالکل. تو اب لوگوں کو آپ نے بیسیکلی جو نالج یہاں پر اردو عربی پڑھنے والوں تک محدود تھا, کیونکہ میں نے دیکھا اس میں انگلش والا بھی وہ موجود ہے. انگلش بھی ہے اس میں, ہندی بھی ہے اس میں, مراٹھی بھی ہے اس میں, تیلگو بھی ہے اس میں, نیپالی بھی ہے اس کے اندر. کتنی زبانیں؟ 19 زبانوں پہ ہم کام کر چکے. 19 زبانوں میں آپ کا یہ کام موجود ہے الحمدللہ. تو آپ نے اس کو 1-2, یعنی ایک تو عربی تھی جس کا وہ تھا, جی بالکل, سورس ہی وہاں تھا, عربی تھا. دوسرا ہماری زبان ہوگی اردو. جی. اب یہ باقی جو 17 زبانیں ہیں, تو ہم نے 17 جو قومیں ہیں, اور یہ بھی نا عربی بولنے والے کتنے زیادہ ہیں, ہمارے اردو تو بولنے والے چند ہیں. بالکل پورا مڈل ایسٹ ہے. بالکل ایسے. اچھا, اس کے بعد پھر انگلش سمجھنے والے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے. تو آپ نے اس کام کو جب کھولا ہے تو بڑے بڑے نئے ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے. بالکل. یعنی آپ کو بھی فیڈ بیک آیا ہوگا, جیسے آپ نے بتایا آئس لینڈ والا. بالکل. تو بہت سے لوگ ایسے ملے ہوں گے, یا میسیج آیا ہوگا, یا ای میل آئی ہوگی, یا فیڈ بیک آیا ہوگا کہ ہمیں اس سے پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا. یا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو نان مسلمز ہیں وہ بھی اب اس کو دیکھتے تو ہوں گے نا, اس کو یوز. بالکل, ای میلز آتی ہیں ہمیں. ہاں جی بالکل آتی. تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں اسلام کا کام کرتے لوگ اپریشیٹ تو کرتے ہیں, لیکن جب اتنا سامنے آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہیں چیزیں, آپ کو اس پہ لانی بھی ہیں, تو بہت سے لوگ تو پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں کی موجود ہے, فلاں کی نہیں ہے. ٹرانسلیشن, تفاسیر کہاں پہ ہیں یہ, تو اس کو پھر کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, یا اس کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں فاروق, ہم نے جو امتزاج رکھا اس کا وہ یہ رکھا کہ پاکستان کے جو 4 بڑے بڑے ہمارے مکاتب فکر ہیں, جس میں اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی اسکول آف تھاٹ, جی, پھر ہم نے کہا دیوبند اسکول آف تھاٹ, پھر ہم نے لیا جناب اہل تشیع, اور چوتھا ہم نے لیا اہل حدیث کو. تو یہ 4 مکاتب فکر کی ٹرانسلیشنس کو ہم نے, اب امتزاج اس کا کیسے رکھا, امتزاج ایسے رکھا کہ ایک ٹرانسلیشن لے لی پرانی ٹرانسلیشن,
جو اس مکتب فکر میں بہت زیادہ پاپولر ہے. جیسے ہم نے لے لیا کنز الایمان ٹرانسلیشن لے لی امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ٹرانسلیشن, اور نئی ٹرانسلیشن ہم نے لے لی طاہر القادری صاحب کی ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے 2 جی. پرانے مکتب فکر کے اندر سے ہم نے لے لی جناب کی ٹرانسلیشن محمد جوناگڑی صاحب کی اہل حدیث مکتب فکر کی, اور نئی ٹرانسلیشن ہم نے لے لی جناب عبدالسلام بن محمد صاحب کی. پھر ہم نے پرانے مکتب فکر میں دیوبند سے لے لی کسی اور ٹرانسلیشن کو, پھر یہاں پہ نئے میں ہم لے لیا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو. اسی طریقے سے ہم نے امتزاج کر اسلام 360 کے اندر اس کو رکھ دیا. یعنی ہم نے ٹرانسلیشن میں طبیان القرآن تفسیر میں موجود ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی تفاسیر میں سب سے بڑی تفسیر 14 جلدوں میں تفسیر ہے, وہ اسلام 360 میں موجود ہے. پھر اس کے اندر میں نے کہا اس میں پیر کرم علی شاہ اظہری صاحب کی تفسیر موجود ہے. پھر اس کے اندر آپ کے پاس فی ظلال القرآن موجود ہے, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان قرآن موجود ہے, اس میں نگت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر موجود ہے, اس میں فرت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر موجود ہے, اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اردو کے اندر اور انگلش کے اندر دونوں تفاسیر موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر جمع. ویسے تو اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی ریک میں بھی اگر رکھیں نا تفاسیر, جی بالکل ایسے, تو پیچھے تو پورا ریک بھر جائے گا تفاسیر. یعنی اگر آپ ایک ہی جلدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ دیکھیں ایون مولانا کی مودودی صاحب کی بھی اگر آپ دیکھیں, خیر تو یہ تو بڑا کام ہو گیا کہ ایک ہی موبائل میں سب کچھ آ گیا. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں, یہ 400 گرام کی ڈیوائس ہے. اس 400 گرام کی ڈیوائس کے اندر 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز, 14 سے زیادہ تفاسیر, جو احادیث کی 10 کتابیں ہیں نا جو اس کے اندر موجود ہیں, اگر اس کا صرف والیوم کو کاؤنٹ کیا جائے کہ کتنے والیوم کے اندر آئے گی, تو یہ تقریباً کوئی 76 والیومز کے اندر کتابیں آتی ہیں. یعنی میں اگر رکھنے بھی جاؤں میری گاڑی میں بھی نہیں آئیں گی, خریدنے جاؤں تو کتنے کی آئیں گی. یہ 400 گرام کی, اور اس میں قرآن مجید کی ڈکشنری, یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں موجود ہیں. اور اس سے بھی جو ہے نا کہ جس طرح سے آپ ٹائٹل سے سرچ کر سکتے ہیں, جی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ اذان اسی میں سے ہو گئی اسلام 360. اچھا, تو اس میں یہ بھی سسٹم, یعنی وہ میں پوچھا گھر میں تو انہوں نے کہا جی یہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو یہ آپ کو اذان, اور 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس میں موجود ہیں. 27 لاکھ شہروں کے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوڈان میں بیٹھا ہے جی تو اس کو اس کے وقت کے مطابق اس نے اعلان کر دینا. بالکل ایسا ہی. نیو یارک میں بیٹھے ہیں آپ, جاپان میں بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی. اچھا, میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اس میں ہے, یعنی میں جو چاہتا ہوں میں کہوں گا وہ چیزیں نکل آئیں گی اس طرح سے. تو میں چاہوں گا کہ وہ کیسے ممکن ہے, آپ مجھے وہ کر کے بھی دکھائیں. بالکل ایسا ہی. میں پہلے ایک چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یہ دکھا دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اسلام 360 کے اندر وہ کیسے کام کرتا ہے, اسلام 360 کیسے کام کرتا ہے, یہ میں دوسرے اس میں. یعنی آپ نے کچھ کرنے کی بجائے صرف بول کے کہنا ہے. جی بالکل, اور کام ہو جانا ہے. یعنی آپ جب یہ سری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو سری کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں فلاں کو ڈائل کر دو, فلاں کو کر دو, وہ کام کر دیتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ میں اگر وہ تو انگلش میں کرتا ہے, اسپینش میں کرتا ہے, بڑی جاپنیز میں کرتا ہے, ان بڑی زبانوں میں کرتا ہے, اردو میں ہم کیا کام کریں. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. ایون آپ نے دیکھا ابھی ان میں اگر اس کو مزید آگے اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جاتے ہیں کہ کچھ اور کام میری ڈیش بورڈ میں رکھا ہے, اب میں اس کو کچھ انسٹرکشنز دوں تو وہ ذرا انسٹرکشنز دیکھیں کیسے فالو کرتا ہے. فرخ وڑائچ کے ساتھ بیٹھا ہوں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. کیمرہ اگر میرا دکھا سکے کہ صبر کے متعلق جتنی احادیث ہیں جامع ترمذی کے اندر وہ سب کی سب ڈھونڈ کے لے آیا, اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا, صحیح ضعیف بھی مارک کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کے بولنے پر یہاں پر ہی موجود ہیں. یعنی میں گاڑی چلاتے ہوئے اس کو اگلا جملہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کو صرف ایک انسٹرکشن دینی ہے. وہ انسٹرکشنز کیا ہوں گی, وہ میں نے اس پہ کلک کیا صرف, اور کلک کر کے میں نے صرف ایک اس کو انسٹرکشن دی. اگلی نماز کا وقت کیا ہے, یہ کیمرہ دکھا سکتا ہے, میری اگلی نماز کا وقت دکھا دیا اس نے. اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بول کر بتا دے گا بھائی جان اگلی نماز کون سی ہے.
یعنی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کہتے تھے نا کہ مجھے فلاں لوکیشن گائیڈ کر دیں جی تو وہ کرنا شروع کر بالکل دیتی ایسا ہے. ہی ہے. تو اسی طرح آپ نے سے کہا جی مجھے سفر میں ملتان نکل رہا ہوں تو تلاوت یہ دے دیں, تلاوت اسلام 360 سورہ رحمان کی تلاوت اسٹارٹ کر دو, وہ کہے گا, اور میں کہوں گا ڈاکٹر اسٹار صاحب کی تفسیر کے ساتھ اور شیخ سدیس کی تلاوت کے ساتھ وہ اسٹارٹ کر دے گا. آپ کہیں گے اوکے اسٹاپ, اب ایسا کرو سورہ یاسین اسٹارٹ کر دو, وہ اسٹارٹ کر دو. زبردست ماشاء اللہ. میں جی بڑا آپ کے اس کام سے اور بڑا بہت متاثر ہوا, اور خاص طور پہ دیکھیں اس ایپ کے اندر اتنے فنکشن ہیں جو ابھی ہمیں نہیں پتہ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی اپنی اسلام 360 تو ہے. اچھا میں اسی فاروق سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اے آئی کے صرف ایک کام کو میں یہاں پر آپ کی تجوید کے لیے, آپ حیران ہوں گے اس چیز پر, یہاں پر آپ کے پاس تجوید کے لیے کیا کام ہے کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. جی قاری صاحب کے سامنے ذرا پڑھتے ہوئے بچوں کے سامنے تھوڑی شرم آتی ہے, تو کیا کریں ذرا دیکھیے گا. یعنی آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا, آپ کی عمر کوئی بھی ہے جی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں, بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ قرآن پاک کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب ذرا دیکھیے کہ میں نے سورہ اخلاص اوپن کر دی, اور سورہ اخلاص اوپن کرنے کے بعد میں نے کہا ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں. اللہ الصمد لکھا ہوا ہے اسکرین پہ, ٹھیک ہے, میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو رد کر دے گا. لم یلد ولم یولد, یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ الصمد ریڈ ہو گیا. ہاں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دوبارہ آپ اب میں دوبارہ صحیح پڑھوں گا. اب ایون میں چاہوں گا یہ کہ یا تو آپ وہاں سے تیز آواز میں کہیے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو یہاں ریکارڈ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح پڑھا ہے آپ نے غلط پڑھا ہے. تھوڑا سا آپ کو اونچی آواز میں بولنا پڑے گا, میں یہ بھی قریب لے آتا ہوں. اللہ الصمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے. کتنا آسان ہو گیا. یعنی قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی یہ اسلام 360 آپ نے کھولی ہے. جی بالکل, سب کچھ آپ کو سامنے بالکل ایسا ہی. یعنی اے آئی کا یہ کس لیول کا کام ہے. الحمدللہ میری امام کعبہ سے 3 1-on-1 ملاقات ہوئی جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا یہ کیسے ہوا؟ مطلب یہ میں گیا تھا وہاں پر, اور پھر ان کو میں نے اپلیکیشن بھی دکھائی, اور وہ ٹرانسلیٹر ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اتنی دعائیں دیں, اور مجھے یاد ہے جب میں دوسری بار امام کعبہ سے ملنے کے لیے گیا دوبارہ, اور میں نے جب ان کو اپلیکیشن میں مزید کچھ پیش رفت دکھائی تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ ایک تو وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا تم ہمیشہ جب بھی آتے ہو مجھے یہ بڑی طمانیت کا باعث ہوتا ہے میرے لیے. ٹرانسلیٹر نے مجھے بتایا, انہوں نے تو عربی میں کہا. اور ایک اور جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پاکستان سے آتا ہے, مجھے اس بات پر زیادہ خوشی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, زبردست ماشاء اللہ. جی اللہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو مزید اس میں برکت ڈالے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ 1 ارب اور کتنے لاکھ وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی, آڈیو تلاوت سنی گئی جو الحمدللہ. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ پیغام ہے جہاں تک پہنچے, پوری دنیا تک پہنچے, اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں. زاہد حسین چھیپا پورا نام ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسے. تو زاہد حسین چھیپا خود کون ہے؟ یعنی آپ نے بتا تو دیا کہ آپ سافٹ ویئر ہاؤس کمپنی اور وہ چلاتے ہیں, تو یہ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, اور وہ بھی یہ وہ والا نہیں ہے جس سے آپ ارننگ نہیں کرتے, بلکہ اس میں تو آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. تو باقی کام آپ کیا کرتے ہیں؟ زاہد حسین چھیپا بیسیکلی یہاں پہ کراچی میں اپنے سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا ہے, اور میرا کراچی میں ایک آفس ہے, ایک نیو یارک میں آفس ہے الحمدللہ, ایک ہمارا لنڈن میں آفس ہے. تو بیسیکلی ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں, ERPs پہ کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ ماڈیولس پہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ کراچی میں 3 اسکولس میری وائف رن کرتی ہیں, وہ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارا ایک کپڑوں کا جو کام ہے, جو ہمارا فیملی بزنس ہے وہ ہے. تو یہ سارے کام ہیں جس سے ہم پیسے کماتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, یہ ایک شوق تھا جس پر کام کیا. یعنی زاہد حسین سے زاہد حسین چھیپا, وہ تو آج ہم کال کرتے ہیں نا زاہد حسین چھیپا. زاہد حسین چھیپا مزے کی چیز یہ ہے کہ ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. اچھا یہ میں نے آپ کے مختلف انٹرویوز سے دیکھا, یہ وہ تو آپ نے کہا جی کہ بڑی حالت تھی, والدہ کو یہ کام کرنے پڑا, اور یہ ساری چیزیں وہ میرے سامنے آئی. تو میرے لیے خود بھی یہ بڑی حیرانی کہ جس طرح کی آپ کی سکسیس ہوئی, اچیو کیا آپ نے, اور اللہ نے پھر آپ کو اتنے وسائل دیے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو کیسا وہ ٹائم مشکل ہی ہوتا ہے؟ وہ ظاہری بات اتنا آسان تو نہیں ہوتا. تو آج کے اور اس ٹائم میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ یعنی
اچھا فاروق دیکھیں سوچنا تو یہی تھا، یا لازمی سی بات ہے، ایک شخص جب اس پوزیشن پہ موجود ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل وہ آئی فون استعمال کر رہا ہوگا، اس کے پاس یہ آئی پیڈ موجود ہوگا یا فروخ وڑائش کو انٹرویو دے رہا ہوگا، یہ اس کو نہیں معلوم تھا نا۔ مجھے یاد ہے کہ میں، میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں جا کر شام کو صفائی کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا، یعنی جس چیئر کو میں نے صاف کیا ہوتا تھا اس کو جب اسی پر میں بیٹھتا تھا۔ میرے برابر میں میرا بیٹھا ہوا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا۔ اب وہ ماسی کہہ کے جب وہ اس کی وامٹ کو میری امی صاف کرتی تھی نا، ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں اگر 2 بچے ہو نا، ایک بچے کو پیار کر دے تو دوسرا بچہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ اب میرا دوست جب اس کی وامٹ ہے، میری امی اس کی وامٹ کو صاف کر رہی ہیں، تو میرا تو خون جل جاتا تھا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے یار۔ لیکن بہرحال وہ ایسے حالات تھے، یعنی مجھے پتہ ہے ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا وہ صرف آدھا پاؤ ہی ہوتا تھا، اس میں امی پانی ڈال دیتی تھی، اس میں چینی ملا دیا کرتی تھی، اور ہم سب بہن بھائی وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے گھر میں صرف ٹوائلٹ تھا، اس ٹوائلٹ کے اندر بھی دروازہ نہیں تھا، پردہ لگاتے تھے ہم لوگ۔ نہانے کے لیے واش روم نہیں تھا ہمارے پاس، مین جو صحن تھا جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی، ایک ہی کمرہ تھا اور وہ صحن تھا، اس صحن کے اندر ہی مین ڈور بند کر کے بھائی اگر نہا رہا ہوتا تھا تو ہم، جب میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی ذرا باہر رکو میں نہا لوں پھر دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ والی کنڈیشن تھی۔ آپ کے یہاں کیونکہ مرلے چلتے ہیں، کراچی میں گز چلتے ہیں جی، تو کراچی میں وہ ہمارا 45 جو ہمارا گھر تھا جو وہ 45 گز کا گھر تھا، آپ کے مرلے میں اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے تو وہ تقریباً کوئی 1.25 مرلہ بنتا ہے۔ تو 1.25 مرلے کے اندر وہ ایک کمرہ، اس میں بہن بھائیوں نے بھی رہنا ہے، اماں ابا نے بھی رہنا ہے، اس میں ہی ہمارا کچن بھی موجود ہے، واٹر ٹینک بھی ہے، پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی ہے، سب اسی میں۔ خوشحالی کب آئی؟ خوشحالی کا ٹائم یعنی جب میں اس وقت بھی جب پڑھتا، میں سوچا کرتا تھا کہ مجھے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے۔ میں الحمدللہ سیسا سرٹیفائیڈ ہوں، میں الحمدللہ ACCP ہوں، مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہوں الحمدللہ، میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، MBA MIS کیا، یہ ساری چیزیں کی۔ یعنی جب 2006 کے اندر میں نے مزید کوئی پروفیشنل کام کرنا شروع کیے، پریکٹیکلی کچھ کام کرنے لگا اور کچھ سافٹ ویئر بنانے لگا، تو اس وقت خوشحالی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ آسانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام لیا نا، اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مجھ پر احسان کیے، 2 بہت بڑے بڑے احسان تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ٹائم میں بہت برکت دی کہ میں بہت کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہوں، یہ بہت بڑا کام، بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ۔ دوسرا یہ کہ مجھے پروجیکٹس بہت ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کی PR کی بیس پہ لوگ دیکھتے تھے یار ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی اور بڑی اچھی چل رہی ہے، اچھی بھی چل رہی ہے، اتنے یوزر بھی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو کام آتا ہے، وہ کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ فرخ آج میرے پاس اتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ ایک کمپنی کو جب میں نے منع کیا کہ یار میں آپ کا ٹائم آپ کو نہیں دے سکوں گا اور یہ کام نہیں کر سکوں گا، تو انہوں نے اپنے جو وہ MD صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا جی میں بابا سے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے اگلا سوال یہ پوچھا، بابا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب فارغ ہوں گے؟ میں نے صرف بال پارک کرنے کی خاطر یہ کہہ دیا 1 سال لگے گا۔ کین یو بلیو اٹ کہ ان کے اگلا میرے پاس ای میل یا فون کال آئی، انہوں نے کہا بابا کہہ رہے ہیں ہم 1 سال انتظار کریں گے، 1 سال کے بعد آپ سے کریں گے۔ الحمدللہ چلیں، یہ برکت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا آپ لوگ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اسلام 360 میں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی فیوچر میں اب ہم اس کے اوپر 3 بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ جی، پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ 204 زبانوں پر قرآن مجید کا سرچ انجن بنا رہے ہیں، جس پہ سے ہم نے 19 پہ کام کر لیا ہے۔ میں اس وقت 43 ایئرس کا ہو چکا ہوں، یعنی جتنی زبانوں میں ابھی تک ٹرانسلیشن ہو چکی قرآن پاک کی، وہ سبھی کا سرچ انجن یہاں پہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 43 ایئرس کا میں ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کر جائیں گے، تو میں اگر یہ اسی پر رہوں کہ میں 60 اور 70 کے درمیان میں رہا، تو میں نے اپنی زندگی کے آگے کی ساری چیزیں مجھے طے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ میں نے 204 زبانوں پر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا کام۔ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ فیس ریکگنیشن کے اوپر، آپ کا موبائل فون انلاک ہو جاتا ہے، ہاں جی، فیس میں یہ دیکھتا ہوں وہ انلاک ہو جاتا ہے، ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خوش اٹھے ہیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے، آپ پریشان اٹھے ہیں تو ہم آپ کو 3 صبر سے ریلیونٹ آیات بھیج دیں گے، آپ کو انگزائٹی ہوگی تو ہم کچھ اور آیات بھیج دیں گے۔ انسان کے اس موڈ پر 7 چہرے ہوتے ہیں، صرف اس پورے چہرے پہ 7 موڈ ہوتے ہیں، اس 7 موڈ کو ہم ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی کام کریں گے۔ کین یو بلیو اٹ؟ الحمدللہ اس کا تقریباً 70% کام ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرا جو بڑا کام ہم کر رہے ہیں، وہ تیسرا کام کر رہے ہیں AI کے اوپر۔ AI پہ کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں اسلام 360 کو دیکھیں، ابھی جب میں نے اس کو یہ کہا کہ فرخ وڑائش کے ساتھ بیٹھا ہوں،
حدیث میں تلاش کر دو گے. اس نے کہا یہ جو فرخ وڑائج کے ساتھ بیٹھا ہوں فلاں یہ ارریلیونٹ ورڈ ہے. کام کا ورڈ تھا حدیث میں تلاش کرنا. بالکل ٹھیک. اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اسلام 360 میں اس کو بتاؤں گا. اسلام 360 آج ہوا یہ کہ میں جب اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنی وائف کو کہا, میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ آپ کو بتائے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں صورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں, فتویٰ آپ جا کے کسی عالم سے لے لیجیے. یعنی اسی وقت جو قرآن پاک میں جو حدیث میں اس مسئلے کے اوپر جس پہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, فتویٰ تو آپ نے اگلی سٹیج پہ لینا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ نے اپنی بعض دفعہ آپ سے کچھ ایسی سرزرد ہو جاتی ہے یہ چیز کہ آپ کہتے ہیں یار میں کس سے پوچھوں, بالکل ایسے ہی. تو اسلام 360 ہی بتا دے گا. بالکل یہ حدیث یہ کہتی ہے, بالکل ایسے. قرآن پاک یہ کہتا ہے. یعنی ایون آپ اس کو یہ کہیں گے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا, وہ آپ کو قیامت والے دن کی ساری آیات نکال کے بتا دے گا کہ قیامت والے دن میں 3 گروہ بن جائیں گے, ایک لیفٹ والا, ایک رائٹ والا, ایک سابقون الاولون والا. پھر یہ کام ہوگا, اس طرح لوگوں کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس طرح مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی. وہ اس ساری چیزیں جو قرآن میں جس جگہ پر موجود ہیں, ہم اپنے الفاظ کوئی شامل نہیں کریں گے. قرآن کی وہ آیات, وہ احادیث ہم نکال کر آپ کو ڈائریکٹلی دکھا دیں گے. تو یہ تینوں کام, اور اس سے بڑا ایک اور کام جو چوتھا کام ہم کر رہے ہیں, وہ کام اس کا بھی الحمدللہ ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. کام یہ ہے, ہم نے ہندی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹرانسلیشنز کو اور تراجم کو, جو احادیث کے یا قرآن مجید کے یا تفاسیر ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے صحیح بخاری کی ٹرانسلیشن کروائی ٹریڈیشنل وے میں, سامنے کتاب رکھوائی, 3 عالم بیٹھے, ان کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے. فروخ اس کو ہمیں مکمل کرنے میں 2.25 سال لگ گئے, اور ہمیں کوئی کاسٹ آئی 8 لاکھ روپے انڈین روپیز. ہم نے کہا یار, اور پاکستانی تھے کہ ملٹیپلائی بائی 3 کر لیں, 2 کر لیں, جو بھی ہے. تو ہمیں لگا یار اب 2.25 سال میں ایک کتاب مکمل ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے احادیث کی ساری کتابیں مکمل کرنے میں تو میری عمر ختم ہو جائے گی. جی. ہم 3.5 سال سے اے آئی پر ریسرچ کر رہے تھے. ہم نے پوچھا صحیح مسلم کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم نے پوچھا وہاں پہ بھائی کتنے عرصے میں مکمل ہوگی. انہوں نے کہا صحیح مسلم کی ٹرانسلیشن 6 جلدیں, مکمل ہونے میں 10 مہینے لگیں گے, کاسٹ آئے گی انڈین 15 لاکھ روپے, پاکستانی 45 لاکھ روپے. ہم نے اے آئی سے صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کیا جسٹ ان 3 منٹس. ایکوریسی آئی 97.5%. جب یہ ایکوریسی آ گئی, ہم نے یہ سارا کا سارا ڈیٹا علماء کو دیا وہاں پہ, ان سے اس کو پروف ریڈ کروایا, اور الحمدللہ انہوں نے کہا تھا 10 مہینے میں صرف صحیح مسلم مکمل ہوگی. کین یو بلیو اٹ کہ 8 مہینے میں ہم نے صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مسند احمد کی 10,000 حدیثیں اور مشکات شریف مکمل کر دی الحمدللہ. پروف ریڈ بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ 8 مہینے میں, اور کاسٹ ہمیں آئی جسٹ 1.5 لاکھ روپے. سائنس کا یہ بھی ایک کمال ہو گیا, بالکل کمال ہو گیا. اچھا, یہ میں آپ کی ویڈیو وغیرہ کہیں پہ دیکھ رہا تھا, تو کئی لوگ بناتے ہیں نا, تو کئی لوگوں نے آپ لوگوں پہ تنقید بھی کی. بالکل ایسے ہی. یہ انجینئر مرزا صاحب کی کیا کنٹروورسی آئی کہ جی ان کی ٹرانسلیشن تھی قرآن پاک کی جو آپ لوگوں نے شامل کی اور شاید پھر نکال دی, اس طرح ہوا کچھ؟ ہاں, ان کی ایک تفسیر یعنی دورہ قرآن, ہاں جی, ان کا دورہ قرآن تھا, وہ ہم نے اسلام 360 کے اندر شامل کیا تھا. پھر وہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے, وہ پھر میں آن کیمرہ میں اس کے بارے میں کیا مزید بات کروں, وہ تو زبان زد عام ہے. تو لیکن بہرحال وہ ہم نے ہٹا دیا اس میں سے. اب اس کے پیچھے یقینی طور پر 1% ایسا بھی طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں کی ٹرانسلیشن شامل کی ہے تو اس لیے آپ جہنمی ہیں. اچھا, یعنی یہ بھی ہے کہ آپ نے فلاں کی کیوں کی, بس وہ فلاں دیکھیں. اچھا, اسے اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ یار یہ سورس ہے, ایک لائبریری ہے, تو لائبریری میں آپ کو ہر قسم کی کتابیں ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور لائبریری میں کتاب رکھتے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ کس رائٹر کی ہے, کیا وہ اس وقت رائٹر باعث تھا, وہ ٹھیک تھا, غلط تھا, یہ فیصلے تاریخ میں ہوا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن لائبریری میں رکھتے ہوئے کبھی کسی رائٹر کا نہیں یہ پوچھا جاتا کہ وہ انسان اچھا تھا یا برا تھا. بالکل ایسے ہی. اس کی کتاب پہ بات. بالکل آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو پھر آپ کو یعنی وہ اعتراضات ایسے آئے تو آپ کو ہٹانا پڑا. وہ تو اس پہ انہوں نے نہیں, وہ تو پھر وہ معاملات آگے نکل گئے, تک چلا گیا. تو انجینئر صاحب نے کچھ اس پہ برا تو نہیں بنایا کسی بات؟ نہیں, انجینئر صاحب نے کوئی برا نہیں بنایا. انہوں نے بالکل یہ بات کہی کہ جناب زاہد بھائی ہمارے لیے آپ قیمتی ہیں, آپ امپورٹنٹ ہیں, کام میرا اگر نکالنے سے آپ کے معاملات آسان ہو سکتے ہیں تو بالکل آپ کو اس کو ہٹا دینا چاہیے. تو انہوں نے بالکل فراخ دلی کے ساتھ یہ مظاہرہ کیا. دیکھیں, آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں,
آپ کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ سے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کا علی مرزا صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے, میرا مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. دیکھیے اختلاف رکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن اس میں تشدد آ جائے تو وہ تھوڑا سا تو خطرناک. لیٹسٹ کن لوگوں کا کام ہے, یعنی جو حیات ہیں, جیسا آپ نے طاہر القادری صاحب کا بتایا, مفتی تقی عثمانی صاحب تقی موجود عثمانی ہیں, صاحب, عبدالسلام بن محمد صاحب ابھی ریسنٹلی تقریباً 6-8 مہینے ٹھیک پہلے ہے. ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کا کام اس کے اندر موجود ہے. نگہت ہاشمی صاحبہ کا کام موجود ہے, فرحت ہاشمی صاحبہ کا صاحب کام موجود ہے اس کے اندر. تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو موجود. یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ یوزر کہاں کے ہیں اس کی ایپ کے؟ سب سے زیادہ تو پاکستان کے, اور اس میں لاہور نمبر 1 ہے. اچھا, لاہور کا یوزر سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس. کراچی دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر, بڑی حیران کن بات, مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں, تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سب سے زیادہ یوزر ہے حیدرآباد دکن کا. حیدرآباد دکن کا, جی. چوتھے نمبر پر ہے بنگلورو کا. 5ویں نمبر کے اوپر پھر ہم یہاں پر پاکستان میں واپس آتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ریجن ہے. لیکن ہمارے پاس کنٹری وائز اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ یوزر ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے سب سے زیادہ یوزر ہے انڈیا کے اندر. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے یو اے ای کے اندر. چوتھے نمبر پر ہمیں سعودی عرب میں. 5ویں نمبر پر ہم موجود ہیں یو کے, کینیڈا اور US. بس یہ آگے پیچھے تھوڑے سے ہوتے رہتے ہیں. تو اب حیران کن بات, ہم تو خود ہمیں تو فگر پتہ چل رہے ہوتے ہیں نا. لاسٹ 60 days میں ہمارا گراف جو ہے وہ فرانس کے اندر بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے. فرانس میں بہت ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں ہمارے. پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے مارکیٹنگ کر رہا ہے وہاں پہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ سے مسلسل ایسے مسلسل ہمارے باقی گراف تو دیکھیں کبھی کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم. فرانس کا گراف سیدھا ہی کھڑا ہے اور وہ کنٹینیوسلی بیسس کے اوپر گرین ہے. گرین کا مطلب ہے کہ وہ اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو فرانس میں کوئی ہماری مارکیٹنگ کر رہا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ خیر دے. زبردست. اسلام 360 کام کیسے کرتی ہے؟ جی فاروق, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسلام 360 کس طریقے سے کام کرتی ہے. آپ اسلام 360 جب یہ اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈفرینٹ اسکرینز آ جاتی ہیں, جس میں نے کہا کہ جی قرآن مجید اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں القرآن پہ کلک کیجئے. میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا. جی اس وقت آپ کے سامنے آیت موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے اس پہ کلک کیا, اس کو میں نے پلے کر دیا. وہ آپ سے مجھ سے پوچھے گا کہ کس عربک میں یعنی کس ٹرانسلیٹر یعنی جو ریسائٹر ہے کس آواز میں سننا چاہتے ہیں. 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہتے ہیں. میں نے یہاں پہ قاری بلال لے لی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسلیشنز کو پلے کرنا چاہتا ہوں, سنیے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ یہیں پر ہی ریپیٹ کا بٹن موجود ہے. یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے اگر آپ یہ پریس کر دیتے ہیں. میں یہ جو آیت میرے سامنے موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ موجود ہے. میں نے کہا جناب کہ اور ٹرانسلیشن مجھے دکھا دیجئے. یہ ٹرانسلیشن کا بٹن ہے, میں نے اس پہ کلک کیا. یہ تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن اس وقت ہی آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ سننا چاہتے ہیں, سنیے. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. میں اس آیت کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شیئر کا بٹن دبائیے. وہ آپ سے پوچھے گا کہ ڈیزائن بنائیں گے, میسج کریں گے. میں نے کہا ڈیزائن بناؤں گا. وہ کہتا ہے کون سا ڈیزائن لگائیں گے. میں نے کہا یہ والا ڈیزائن لگاؤں گا. ٹرانسلیشنز کے ساتھ ہے. فونٹ سائز میں نے انکریز کر دیا, کلر میں نے چینج کر دیا. واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک میسنجر, جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجیے. اب یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے. ایون آپ اس میں تفاسیر پڑھنا چاہتے ہیں, یہ میں نے تفسیر کے بٹن پہ کلک کیا. یہ اس وقت تفہیم القرآن موجود ہے, سنیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ. میں نے کہا مجھے اور تفاسیر دکھائیے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر, سنیے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا چاہتے ہیں. ذالک الکتاب لا. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس, یعنی اس کے اندر کوئی 14 سے زیادہ تفاسیر ہیں, 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں جو ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جاتی ہیں. میں قرآن مجید یہ پڑھتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں, کلک کیجئے اس آیت پر. یہ روٹ ورڈ کا آپشن ہے, میں نے کلک کر دیا. یہاں پہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا ریپ کے معنی بتائیے. یہ ریپ کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا اس سے ملتے جلتی آیات کہاں پر ہیں یا ورڈز کہاں پر ہیں. آیات کے بٹن پہ کلک کریں, کہتا ہے 36 ورڈز ہیں. اس میں جو تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ چوتھے نمبر پہ دیکھ لیجئے, ریپ کا ورڈ ہے رائبہ. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 اس کے 7ویں نمبر کا ورڈ ہے. یہ میں کلک کرتا ہوں تو ذرا دیکھ لیجئے, ربنا پہلا, انکا دوسرا, اس طریقے سے کاؤنٹ کر دیجئے. ریب 7ویں نمبر پر ہی آتا ہے. 11 سال لگے ہیں مجھے اس ریسرچ کے اندر. 11 سال. ایون آپ نے چاہا کہ نہیں جناب میں تو اس میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا تھا, یہ میں سرچ کے آپشن پہ آتا ہوں, میں پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے صبر سے ریلیونٹ کوئی آیات تلاش کرنی ہے. تو وہ پوچھتا ہے آپ سے اردو میں ڈھونڈیں گے, انگلش میں, رومن میں, ہندی میں, مراٹھی میں, تیلگو میں. تو جو ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ ہے ان کی زبانیں یہاں پر آ جائیں گی.
میں رومن میں لکھتا ہوں جس میں ہم میسج کرتے ہیں. میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں SABAR صبر. وداؤٹ انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا 79 آیات ہیں صبر کے متعلق. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس طرح کا ایک سرچ انجن بنایا ہے. یہ بھی بہت اچھا کہ کافی لوگوں کو اس طرح بھی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اصل میں ہمارے پاس اب وہ اردو کا رسم الخط اتنا آسان نہیں رہا, لوگ پڑھتے نہیں, ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ پاتے. سیم اٹ از یہی کام ہوا ہندی کے اندر. آپ نے موبائل فرینڈلی لوگوں کے لیے کیا نا, ہماری دنیا آج کل بالکل ایسا ہی چل رہے ہیں. آپ اس میں سیرت النبی کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے نیٹ فلکس کے طرز کے اوپر اس کے 5 سیزنز بنائے. تو آپ جو سیزن دیکھنا چاہیں اس طریقے سے نیٹ فلکس کی طرز پر آپ کے پاس ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں سیرت النبی کے اوپر. پھر اس کے اندر ایک آپشن موجود ہے آپ کے پاس یہ ریسیٹیشن کا. اس میں کیا کام کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, میں سورہ اخلاص اوپن کر لیتا ہوں اور میں نے کہا یہ اللہ الصمد لکھا ہوا ہے, ذرا اس کو پڑھ کے سنائیے. سنیے. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا ہے جی بالکل غلط پڑھا ہے. اب میں اس کو صحیح پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کر دے گا. اللہ الصمد کہہ رہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. اس طریقے سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. میں مزید سمرائز کر دیتا ہوں, اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں, وہ آپ اس میں خود ہی ایکسپلور کر لیجئے گا. حدیث کا نیچے آپشن موجود ہے. یہ 78,000 سے زیادہ احادیث اور حدیث کی تقریباً 10 سے زائد کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. میں صحیح بخاری پہ کلک کرتا ہوں, یہ حدیث میرے سامنے آ جاتی ہے, اس کو میں سننا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد. آپ نے کہا کہ نہیں جناب میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں احادیث میں, سرچ کا بٹن پریس کیجئے. ساری کتابوں میں سرچ کرتا ہوں اردو میں. میں نے کہا جی نماز کے متعلق ساری احادیث کی بکس میں بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا 8,587 روایات ہیں. یہ سب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کلک کریں, صحیح روایات پہ کلک کریں تو صحیح روایات آ جائیں گی. ضعیف روایات ہیں تو ضعیف روایات آ جائیں گی. وہ ضعیف ہیں تو کیوں ضعیف ہے, اس میں کون سا راوی تھا, یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر مینشن ہوتی ہیں. ایون آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس یہیں پر ہی میں عبادت سیکشن میں جاتا ہوں کہ نماز میں کون کون سے اذکار پڑھتے ہیں, روزے کی کون سی دعائیں ہیں, حج اور عمرہ سب ایک جگہ مل جاتا ہے آپ کو. یہ مور کے سیکشن میں آپ کا صلاۃ ٹریکر جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا. اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات, اس وقت میں ملتان میں موجود ہوں, ملتان کی نمازوں کے اوقات دکھا رہا ہے. 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں. تو اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کیسے کی جائے, یعنی اس کا پورا طریقہ کیا ہے؟ اچھا بہت آسان سا طریقہ ہے. اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ پلے اسٹور پہ جا کر لکھیں, جہاں سے آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا وہاں جا کے لکھیں اسلام 360, ایپلیکیشن آ جائے گی فری, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے. اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور پہ جائیں اور وہاں جا کے لکھیں اسلام 360, ایپلیکیشن آ جائے گی. ہواوے فون یوز کر رہے ہیں, ہواوے گیلری میں جائیں اور وہاں جا کے لکھیں اسلام 360, فری آف کاسٹ ایپلیکیشن آپ کے سامنے موجود ہوگی. اچھا یہ ایپ میں تو یہ آ گئی ہے ہمارے, جو لوگ کمپیوٹر پہ اس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیونکہ میں آئی ٹی کا اس طرح سے نہیں ہوں. جی اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو لیپ ٹاپ پہ یوز کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس ہوتا ہے بلو اسٹیک کا ایک سافٹ ویئر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلو اسٹیک کا سافٹ ویئر آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں. BLUESTACKS بلو اسٹیکس, bluestakes.com پہ چلے جائیں تو بلو اسٹیک کا سافٹ ویئر اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے لیپ ٹاپ میں, اور وہاں پہ وہ پورا کا پورا بلو اسٹیک کے اندر وہ پورا آپ کا پلے اسٹور کا وہ پورا کا پورا بنا ہوا آ جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ کی ساری اینڈرائڈ کی اپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہیں. آپ اسلام 360 وہاں سے انسٹال کر لیں اور لیپ ٹاپ پہ چلانا شروع. بالکل, مجھے تو بڑی خوشی بھی ہوئی آپ یہاں پہ تشریف بھی لائے, اسلام 360 کو سمجھنے کا موقع ملا, اور امید ہے کہ آج کی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد خود میں بھی اس کا یوزر ہوں انشاءاللہ, اور بھی لوگ اسے یوز کریں, قرآن پاک کو سمجھیں, تفاسیر دیکھیں, احادیث دیکھیں, اور دین کا جو علم ہے صحیح فہم ہے, یعنی آپ بھی سنتے ہیں لوگوں سے رہنمائی بھی لیتے ہیں, لیکن یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے کریڈیبل ایک سورس ہے, وہ آپ کو یہ سارا کچھ پرووائڈ کر رہا ہے اور ایک کلک پہ کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو اس سفر میں مزید برکت ڈالے, اور یہ اسلام 360 اسی طرح آگے بڑھتی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ ہماری گفتگو جو ہے آپ کو کیسی لگی, اتفاق کریں, اختلاف کریں, تجاویز دیں, فیڈ بیک ضرور دیں. انشاءاللہ پھر نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.